ويبقى العقل حيرانا يقول وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہی جمہوریت کا نقص ہے جو تخت شاہی پر، یہی جمہوریت کا نقص ہے جو تخت شاہی پر کبھی مکار بیٹھے ہیں کبھی غدار بیٹھے ہیں۔ موضوع کے عنوان کے لحاظ سے یہی بات ذکر کرنی ہے کہ امریکی جمہوریت کا مکروہ چہرہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں، امریکہ چودھری بن کر جو اسلامی دنیا کے ساتھ جو کچھ کرتا رہا ہے وہی بھگت بھی رہا ہے، جو کہ اس نے ترکی کے ساتھ کیا، جو اس نے مصر کے ساتھ کیا، اسی طرح اسلامی دنیا کے ساتھ کیا۔ اور آخر میں پھر یہ بات بتلانا مقصود ہے کہ کس طرح اس واقعہ کی مماثلت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے واقعہ کے ساتھ ہے کہ کفار کس طرح اپنا مکر کر رہے تھے اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیسا مکر کر رہا تھا۔ سب سے پہلے ماضی کے جھروکوں میں لے کر جاؤں گا کہ جولائی 2016 جب ترکی میں فوج کے ایک دھڑے نے رجب طیب اردوغان کی منتخب جمہوری حکومت کے خلاف مسلح بغاوت کی تھی۔ یہ بغاوت جب ایک آئینی ریاست کے خلاف تھی، جیسے کہ آج کل امریکہ میں جو بائیڈن کی منتخب صدارت کے خلاف ڈونلڈ ٹرمپ کے حامی کر رہے ہیں۔ ترکی میں جب بغاوت ہوئی تو یہی یورپ، یہی مغرب بے شرمی سے دانت پھاڑ کر بغاوت کی کامیابی کا منتظر تھا اور مغربی میڈیا اردوغان کے خلاف قلم و کاغذ پر زہر تھوک رہا تھا۔ بغاوت کی ابتدا میں یہی میڈیا اسے اسلامی انتہا پسندی کے خلاف اور سیاسی اسلام کے خاتمے سے تعبیر کر رہا تھا۔ وہ بغاوت ان کی نظروں میں بہت اچھی تھی۔ تب ان منافقوں کو جمہوریت، اخلاقیات اور اصولی ریاست و سیاست یاد نہیں تھی۔ ترکی میں بغاوت پر مغرب کا موقف کیا تھا؟ ایک نظر اس پر ڈالیں تو برطانیہ کا جو مشہور اخبار ٹیلی گراف ہے وہ لکھتا ہے کہ the army sees itself as the guardian of Turkey's secular constitution، کہ بغاوت کرنے والی فوج اپنے آپ کو ترکی کے سیکولر آئین کی محافظ سمجھتی ہے۔ اسی اخبار کے مطابق عوام کی منتخب حکومت اور پارلیمنٹ نہیں بلکہ فوج آئین کی محافظ ہے اور بغاوت جو ہے نا وہ جائز ہے۔ نیو یارک ٹائمز عوام کو فوج کا ہمدرد قرار دینے کے لیے لکھتا ہے کہ لک ایٹ اردوغان کنٹروورشنل رول ان ٹرکی، ترکی میں اردوغان کا متنازع اقتدار ایک نظر میں۔ اسی طرح انگریزی اخبار ڈیلی بیٹ نے تو حد ہی پار کرتے ہوئے لکھا کہ اردوغان ریپورٹڈلی ڈینیڈ اسائلم ان جرمنی ناؤ ہیڈڈ ٹو لندن، کہ اردوغان کو جرمنی نے پناہ دینے سے انکار کر دیا، اب وہ کیا ہے لندن جا رہے ہیں۔ ووکس نیوز نے میڈیا کا نام روشن کرتے ہوئے لکھا اردوغان از کلیئرلی اے تھریٹ ٹو ٹرکش ڈیموکریسی اینڈ سیکولرزم، کہ اردوغان واضح طور پر ترکی جمہوریت اور سیکولرزم کے لیے خطرہ ہیں۔ بین الاقوامی میڈیا فاکس نے رالف پیٹرز کو اپنے ہاں مدعو کیا اور اس نے اردوغان کے خلاف فضا بناتے ہوئے کہا if the cop succeeds Islamists lose and we win، کہ اگر بغاوت کامیاب ہو جاتی ہے تو اسلامسٹ ہار جائیں گے اور ہم جیت جائیں گے۔ روسی میڈیا نے تو بدترین رپورٹنگ کرتے ہوئے کہا کہ فوجی بغاوت کے خلاف اردوغان کے حامی عوام بغاوت پر جشن منا رہی ہے، یعنی کہ جو عوام اردوغان کے لیے سڑکوں پر نکلی اور ٹینکوں کے آگے لیٹ گئی، روسی میڈیا وہ کہتا ہے کہ وہ تو اردوغان کے خلاف جشن منانے کے لیے نکلی ہوئی ہے۔ دا اکانومسٹ کے رپورٹ میں بغاوت کی کامیابی کی امیدیں ظاہر کی گئیں۔ برطانوی نشریاتی ادارہ BBC نے اردوغان کو ایک ظالم اور سنگ دل حکمران بتایا۔ اقوام متحدہ کے سابق امریکی سفیر جان بولٹن سے لے کر سکائی نیوز جان کیری سمیت عالمی دنیا کے بڑے بڑے گھاک بک جو ہے نا وہ بغاوت کی کامیابی کے لیے پرجوش نظر آ رہے تھے، لیکن ترکی نے بغاوت پر قابو بھی پایا، نہ صرف قابو پایا بلکہ عسکری مسلح بغاوت کو باشعور ترکی عوام نے ناکام بھی بنایا اور یورپ کی انگڑائیاں جو ہے نا اس سے مرجھا گئیں، اور اب تو ان کے باغیوں کو سزائے موت بھی سنا دی گئی ہے۔ ترکی کے علاوہ مصر میں آئینی اور جمہوری طور پر منتخب صدر مرسی یعنی اخوان المسلمون کی حکومت کا تختہ پلٹوانے میں اور ان میں اہم کردار کروانے میں مغربی دنیا جتنی پرجوش تھی اور امریکہ کس قدر معاون تھا یہ کون نہیں جانتا کہ کس طرح مسلمانوں پر ظلم کیا گیا اور منتخب حکومت کا تختہ الٹا گیا۔
اور اب آج ان کے امرانہ جمہوری محلات پر جب پتھر پڑ رہے ہیں تو یہ لوگ جمہوریت کی دہائی دے رہے ہیں کہ جو جمہوریت سیکولرزم اور ڈیموکریسی کی دہائی دے نہیں تھکتے، جو خود کو دنیا کا ٹھیکیدار اور عالمی نظام کا محور مانتے ہیں، آزادی رائے اور رائے دہندگی کو انسانی حقوق میں تسلیم کرتے ہیں، امن و امان اور دہشت گردی کے کھوکھلے نعرے لگا کر جو دنیا کو سیاسی آزادی کی خاطر ملکوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں، جنہوں نے عرب سے لے کر ایشیائی اور افریقیائی ممالک تک سینکڑوں ملکوں کو فوجی قبضے میں لے لیا، انقلابی سلوگن کی آڑ میں وہاں کے وسائل اور ذخائر کو ہڑپ کر لیا، اپنی چودراہٹ دکھانے اور بنانے کے لیے کشتوں کے پشتے لگا دی، اور اب علی الاعلان دنیا کو بتا رہے ہیں کہ یہ سب تماشا تھا۔ آج ٹرمپ نے امریکہ میں جو بائیڈن کی منتخب حکومت کے خلاف عوامی کارروائی برپا کر رکھی ہے، تو خود ان سب کو جمہوریت کی یاد ستا رہی ہے۔ جو بائیڈن آئے یا خواہ ٹرمپ قابض ہو جائے، یقیناً اسلامی دنیا پر اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ امریکی عہدہ صدارت سے زیادہ بااختیار ان کی جو ہے نا وہ تیسری آنکھ ہوتی ہے، ان کے ایجنڈے کے خلاف کوئی نہیں جا سکتا۔ لیکن یہاں بس یہ یاد دہانی کرانا ہے کہ یہ جو نظام حکومت جمہوریت کے نام سے چلایا جاتا ہے وہ اسی صورت میں جمہوری ہوتا ہے جب اس پر کنٹرول تیسری آنکھ کا ہوتا ہے۔ جیسے ہی غیر اسلامی طاقتیں جمہوریت میں با اختیار ہونے لگتی ہیں، یہی جمہوریت کے باپ دادا غنڈے بن جاتے ہیں، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ترکی اور مصر میں غنڈہ گردی کروائی منتخب حکومتوں کے خلاف۔ یہ لوگ دنیا بھر کی حکومتوں کے خلاف غنڈہ گردی کی تربیت دیتے ہیں۔ جو بھی ان کے مفادات سے ٹکراتا ہے اس کا تختہ پلٹ کروانے کا دھندا انہی عالمی سامراجیت کے ٹھیکیداروں کا ہے۔ آج وہی غنڈہ گردی ان کے گھر میں ہو رہی ہے، تو کیسا دکھ اور کیسا تعجب۔ آج جو یہ مغربی رہنما اور دنیا بھر کے لوگ جمہوریت کا درس دے رہے ہیں، یہی لوگ کل جب ترکی کی بغاوت شروع ہوئی تو ترکی پر زہر تھوک رہے تھے اور بغاوت کی حمایت کر رہے تھے۔ دنیا آج ان کی جمہوریت کا تماشا دیکھ رہی ہے اور لطف اندوز بھی ہو رہی ہے۔ دنیا بھر کے ممالک میں عوامی رائے اور امن کے استحکام کے نام پر فوجی کارروائی کرنے والا امریکہ آج اسی پرامن کارروائی کا محتاج ہے۔ نام اس کا آمریت ہو کہ ہو جمہوریت، نام اس کا آمریت ہو کہ ہو جمہوریت، منسلک فرعونیت مسند سے تب تھی اب بھی ہے۔ صدارتی انتخابات سے پہلے ہی یہ رپورٹس گردش کر رہی تھی کہ بڑی تعداد میں چھوٹے ہتھیار خریدے جا رہے ہیں۔ آج ان کا نتیجہ بھی سامنے آ گیا۔ صحیح بات یہ ہے کہ امریکہ اس وقت جو ہے نا وہ چار طرفوں جو ہے نا مصائب میں گھرا ہوا ہے۔ جو لوگ کبھی خود سیسی، فتح اللہ گلن وغیرہ کی صورت میں باغیوں کو پیدا کرتے رہے ہیں، ملکوں کو لڑوا کر ان کا امن بگاڑتے ہیں، اب وہی لوگ اپنے ہی بنے جال میں پھنسے ہوئے ہیں، اپنے جال میں پھنستے ہوئے دکھائی بھی دے رہے ہیں۔ ملک کی معیشت اوندھے منہ گر چکی ہے۔ چین نے معاشی وار کر کے کمر توڑ دی ہے، نوجوان بے روزگار ہو چکے ہیں، اور قدرتی آفات کورونا وائرس کا قہر اب بھی پوری شدت کے ساتھ جاری ہے۔ سیاسی عدم استحکام اور ٹرمپ کی ہٹ درمی کے ساتھ قدرتی آفات نے مل کر پورے امریکہ کو بحران میں ڈال دیا ہے۔ ان سب حالات کو دیکھ کر وہ وقت یاد آتا ہے کہ جب اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت حق سے روکنے کی تمام تدبیریں کر لی اور اس میں ناکام ہو گئے، تو آخر میں انہوں نے مکہ مکرمہ میں مشورہ کے لیے مخصوص جگہ یعنی دارالندوہ میں جمع ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کی مختلف صورتوں کے بارے میں مشورہ کیا۔ آخر میں اس بات پر اتفاق ہوا، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ وہ قتل بھی اس طرح کہ اس میں ہر قبیلہ کا ایک نمائندہ موجود ہو، تاکہ قتل کرنے والوں سے بدلہ بھی نہ لیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے مطلع فرمایا۔ حکم خداوندی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا دیا اور ایک مشت خاک پھینکتے ہوئے باہر نکل آئے۔ گھر کا محاصرہ کیے ہوئے لوگوں کو کچھ پتہ بھی نہ چل سکا۔ اس موقع پر فرمایا گیا تھا کہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثَبِّتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔
یاد کیجئے جب آپ کے ساتھ کفر کرنے والے سازش کر رہے تھے تاکہ آپ کو گرفتار کر لیں یا قتل کر دیں یا نکال باہر کریں، وہ اپنی سازش کر رہے تھے اور اللہ بھی تدبیر فرما رہے تھے، اور اللہ ہی بہتر تدبیر کرنے والے ہیں۔ اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید ومکر اولئک ویبور، کہ جو لوگ غلط سازشیں کر رہے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کی چال بازیاں بھی ناکام ہو کر رہیں گی۔ یعنی کہ ظالم اپنے ظلم کی انتہا کو پہنچ کر ہی رہتا ہے، اس کے ساتھ اس کے ہاتھ سے لگا ہوا ہر خنجر اس کی طرف لوٹتا ہے۔ وہ زمانے کو جو کچھ دیتا ہے زمانہ اسے ایک نہ ایک دن لوٹا کر ہی رہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور تدبیر ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام